دو ان کو پیش کر دیجئے۔ پاپا یہ ماشاءاللہ کچھ اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جن باتوں کی آپ ترغیب دلاتے ہیں نا، کل رسالوں کے لیے بھی ہاتھوں ہاتھ اور یہ پیمنٹ بھی کرتے ہیں، باقاعدہ اس کی بھی تفصیل بھیجتے ہیں، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت ہی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اس سے۔ ماشاءاللہ، اور ابھی تو ہم کو تو ہر ہفتے کو بھی ضرورت جی ہوگی جی نا جی 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 اس طرح دینے کی، مدنی بچوں کو، بچیوں کو، کمپیوٹروں کو، تو اس لیے جو اس معاملے میں یا اللہ ہم سے تعاون کرے تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اور صرف اپنے در کا محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ کر، بے حساب مغفرت کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر، سلطان ولایت، غوث پاک، ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، شہباز خطابت، غوث پاک، فانوس ہدایت، غوث پاک، ہے رب کی نعمت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک، ہے باعث برکت، غوث پاک، ٹل جائے مصیبت، غوث پاک، کمزور کی طاقت، غوث پاک، ہو میری شفاعت، غوث پاک، ہو میری شفاعت، غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک۔ خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ جناب غوث دولہ اور براتی اولیاء ہوں گے، جناب غوث دولہ اور براتی اولیاء ہوں گے، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لحد میں بھی کھلی ہے اس لیے عشاق کی آنکھیں، لحد میں بھی کھلی ہے اس لیے عشاق کی آنکھیں، کہ ہو جائے یہی شاید، کہ ہو جائے یہی شاید نظارہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم فیضان غوث اعظم جاری رہے گا۔ ایک اسلامی میں نے مزید نیت کی کہ 11ویں شریف والی جو بڑی رات ہوگی انشاءاللہ وہ 11,000 روپے پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ۔
تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری، عطاری ہوں عطاری، میں بھی دیکھو مکہ مدینہ میں بھی دیکھو مکہ مدینہ میں بھی دیکھو مکہ مدینہ، مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھو مکہ مدینہ، مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری 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 پیاری، عطاری ہوں عطاری، عطاری ہوں عطاری، میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی، سگ ہوں وہ سے پاک کا، میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی، سگ ہوں وہ سے پاک کا، قادری میں قادری قادری میں قادری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، دعوت اسلامی کا کے مدنی ماحول میں ایک بڑا پیارا مدنی انعام ہے کہ امیر علیہ سنت اپنے متعلقین کو فکر مدینہ کرنے کا، محاسبہ کرنے کا ایک ذہن دیتے ہیں، اور آج اس موضوع پر ایک سوال ہی ہوا ابتداً کہ محاسبہ اگر کرنا چاہیے لیکن اس کے جذبہ بڑھ جائے، تو امیر سنت نے یہی فرمایا کہ جس چیز کو حاصل کرنا ہو تو اس کے فضائل پڑھے تو کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہر جان یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا، اور اس معاملے میں اگر کل کا ایک سوچ جو کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں، تو کیا جوان ہو، کیا بوڑھا ہو، کیا مرد ہو، کیا عورت ہو، ہر کوئی اپنے آنے والے کل کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ صحیح معنوں میں فکر مدینہ یعنی ایک احتساب کا جو ایک انسان کا اپنا عمل ہے، یہ حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے مدنی پھول؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں سب ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری سوچ پر، کیونکہ جب دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو شاید ہر کوئی حساب رکھتا ہے، اور جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بنانے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ تو دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو حساب کتاب رکھتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی رکھتے ہیں۔ اب چونکہ ان کو دنیا کے حوالے سے زیادہ ان کی مینٹلٹی ایکٹیو ہے تو وہ یہاں رکھتے ہیں، جن کو آخرت کی تیاری کا ذہن ملا ہوتا ہے تو وہ وہاں کی اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب اور محاسبے کا نظام اپنے پاس ایکٹیو کرتے ہیں۔ جیسا آپ نے قرآن کریم کی آیت اس وقت بیان کی، سورہ حشر کی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہ پہ قرآن کریم میں آخرت کی تیاری کے حوالے سے، اور جنت کا خود ایک بیان موجود ہے آخرت کی تیاری کے حوالے سے، وہ آخرتی کا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات کتنی جگہوں پر بیان ہو گیا، وہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، پھر آگے جنت کی نعمتیں گنتی کرواتا اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے کیا کیا جنتیں ہیں، اور ہم فیہا خالدون کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو
یہ ساری چیزیں جو بیان ہوتی ہیں قرآن کریم میں، پھر حدیثوں میں بہت سارے ایسے مضامین موجود ہیں جو ہمارے اندر آخرت کی تیاری کی ایک طرف پیدا کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جیسے ابھی جو میں بیرون ملک تھا تو وہاں بھی یہ لوگوں نے موضوع چھیڑا تھا اولاد وغیرہ کے حوالے سے. تو میں نے کہا کہ کیا کرے یہ بچہ، جب یہ تھوڑا سا جب اس کی سمجھ والا ہوا تو ہم ہی لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ پڑھو اور کماؤ، بس پڑھائی کرو تاکہ کما سکو، پڑھائی کرو تاکہ کما سکو. گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، دیکھ بھال کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہم نے خود ہی اس کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے ساتھ اتنا اٹیچ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے خود گھر کے اندر اس کو کبھی آخرت کی طرف مائل ہونے کی سوچ دی نہیں ہے. جب دی نہیں ہے سوچ تو آج یمین آگے مطلب بندہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی سوچ کیسے جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بچے کو کسی گلی میں لے کے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بیٹے اس گلی میں نہیں جانا جہاں بہو ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، آپ ڈراتے ہیں. وہ بڑا ہو کر بھی اس گلی میں جانے سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ شروع سے اس کا ذہن بن گیا ہے. اور آپ کسی طرف اس کو مائل کر دیتے ہیں کہ بیٹا یہاں جایا کرو یہاں جایا کرو تو وہ صرف جاتا رہتا ہے وہ. تو ہم جب شروع سے ہی اگر اپنی اولاد کو آخرت کی تیاری کا، نیکی کرنے کا، گناہ سے بچنے کا، اجالے کا، اندھیرے کا، ثواب کا، عذاب کا، ان تمام کی سوچ دیں گے تو انشاءاللہ یہ فکر مدینہ، آخرت کی تیاری، یہ محاسبہ، یہ اکاؤنٹیبلٹی، یہ سب اسٹیبلش ہوگی. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا وہ ہے نا کہ آج حساب کا دن ہے، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں. کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. جس کو وہ انگلش میں ہمارے ٹرانسلیٹ ہوا، بٹ ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی، ٹومورو از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ناٹ ایکشن. تو یہ سب مینٹلٹی کریٹ ہوتی ہے. مدنی ماحول چاہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں، مدنی مذاکرے دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں. میرا اپنا ایک یوں تو بہت سارے لٹریچر کا میں نام دے سکتا ہوں مگر ایک رسالے کا نام دے دیتا ہوں، آخرت کی تیاری انشاءاللہ. ویران محل، ویران محل کا مطالعہ کریں انشاءاللہ، واقعی آخرت کی تیاری کا اور آخرت کے حساب کا اور خود اپنا احتساب کرنے کا ذہن بنے گا. ویسے آپ کی بات سن کے مجھے ایک جملہ کسی نے کہا کہ ہر ایک کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن یہ سوچ نہیں بنتی کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. کہ ہم مطلب ان کو جو فیسلیٹ کر رہے ہیں اور جو ایک سوچ دیتے ہیں تو ان کے اسکول جانے کی فکریں ہیں، وین لگانے کی فکریں ہیں، ٹیوشن کی، ہر چیز کی اس طرح کے معاملات کی فکر ہے. اس پر نماز فرض ہو گئی، اس کا احساس نہیں، نہ اس کو کبھی ترغیب، نہ اس کو کبھی پیچھے سے ہی چلا رہا ہے، پیچھے سے ہی یہ مطلب کہ وہ بے پرواہی اور بے توجہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آگے کنورٹ ہوتی ہے، آگے وہ ڈیلیور ہوتی ہے. تو یہ اس میں تھوڑا اور مزید میں اس بات کو کہ اگر ایک والدین ان کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے. پوری ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اچھا، اور استاد کی باری، انسٹیٹیوشن کی باری، مدرسے کی باری، جامعات المدینہ یا دارالعلوم کی باری، اسکول کی باری، کالج، سب باری ہے ہی بعد میں. نہیں مانتے سب سے نہیں تو یہ نہیں مانتے، سب سے پہلے باری والدین کی تھی. کہتے نا نہیں مانتے، ہم کیا کریں؟ نہیں مانتے تو اب نہیں مانتے. جب ماننے کی عمر تھی تو اس کو منوایا نہیں گیا، اور آج وہ نہ ماننے کی سچویشن میں تو آپ ضد پر ہیں کہ میری مانتا نہیں ہے. نہیں، اس پہ بھی کسی کی نے ایک بزرگ سے کسی خاتون نے پوچھا کہ حضور میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ میرے بچے نماز پڑھنے لگیں. تو میں ان کو اٹھاتی ہوں، یہ اٹھتے نہیں ہیں. تو کہا کہ اے عورت، اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے، تیرے بچے سو رہے ہوں اور تو اٹھائے اور نہ اٹھے تو اب تو کیا کرے گی؟ تو چھوڑ کے چلی جائے گی کہ نہیں کیا کروں، اٹھتے نہیں ہیں. تو جس طرح تو ان کو اس آگ سے بچانے کی فکر میں لگی ہے، اگر تو اس کیا بات ہے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے تو کامیابی حاصل کرے. وہ احساس کمپریہنسو قسم کی ایگزامپل آپ نے اس وقت بیان کی ہے، بزرگ کمپریہنسو قسم کی ایگزامپل ہے. بات مائنڈ بننے کی ہے جی، مائنڈ بن جائے. لیکن اس پہ بھی پتہ ہے کیا ہے کہ خود ہماری جو کیفیت ہے نا، یہ بھی سیریس نہیں ہوتی، ہم بھی خود بھی سیریس نہیں ہوتے. یعنی ایج وائز بھی اگر ہم اپنا ہی محاسبہ کرتے ہیں، جس پر آج بڑی بات ہوئی، تو اس ایج میں تو ہمارے خاندان والے تو چلے گئے نا. اگر میں غور کروں تو میرے والد صاحب 47 ایئرز میں دنیا سے پردہ کر گئے، اور میری 49 پلس ہے.
50 ہے. میں اپنے تایا کو دیکھتا ہوں تو ان کی 48 تھی، وہ بھی چلے گئے. تو اب اگر میں خود کیسے غور کروں کہ میرا بس وہ ٹائم تو پاس ہو گیا نا. اللہ خیر فرما، اللہ عافیت دے. جس نے جتنی سانسیں جس کو نصیب ہوئی ہیں اتنی سانسیں اسے دنیا میں گزارنی ہے. یہ بھی آپ بھی جو سوچ رہے ہیں یہ بھی مثبت سوچ ہے، دعوت اسلامی کا صدقہ ہے. ماحول ملے تو انشاءاللہ سب مدینہ یہ مدینہ. فکر مدینہ کا جو آج امیر سنت نے بھی ترغیب دلائی نا کہ مدنی انعامات کا رسالہ یہ لیجئے، اور اگر اللہ نصیب کرے ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ترغیب دلائیں اور کوشش کریں تو کوئی بعید نہیں. وہ ایک مدنی منا آیا تھا ہمارے مدنی مذاکرے میں، تو میں ان دنوں میں باہر مسجد میں ہی ہوتا تھا، تو کسی نے کہا کہ یہ مدنی منا جو ہے یہ حافظ ہے، اور غالباً اس کے 2 بھائی اور 1 بہن بھی حافظ آئے. رمضان کا مہینہ تھا، تو کہا کہ گھر میں والدین نے ایسی ترکیب بنائی ہے کہ چاروں حافظ بھائی بہن جو ہے وہ 22 پارے پڑھتے ہیں، اور جو دیگر ہیں وہ ناظرہ 8 پارے پڑھتے ہیں. تو روزانہ گھر میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے رمضان شریف میں. تو یہ ایک کیسا مطلب ایک اچھی ایگزامپل ہے. بڑے کی سرپرستی، سرپرستی، بڑوں کی سرپرستی بہت ضروری ہے. ماں باپ کو یہ کمپلین ہے کہ آج اولاد ہماری سنتی نہیں ہے. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ ماں باپ کا ہی ہے کہ ان کی اولاد ان کی سنتی نہیں ہے، اور ان کو بہت بعد میں ہوش آیا کہ میری اولاد ہماری سنتی نہیں ہے. بس اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، مگر اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کو ہی اپنا شعار بنائے کہ اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. جی آج امین. کام کاج کے دوران جب نماز کا وقت آتا ہے تو بس وہ بھاگم بھاگ، تو آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، پینٹ فولڈ ہے اور پانی ٹپک رہا ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، ٹوپی ہے نہیں ہے، ایسا عجیب و غریب حال ہوتا ہے. تو کسی نے اسی طرح کا سوال کیا تھا، تو امیر علیہ سنت نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کیا کسی تقریب میں جاتے ہیں اس طرح، کیا کسی معزز شخص کے سامنے اس طرح جاتے ہیں؟ تو نماز کے لیے آنے میں اہتمام کیوں نہیں، اس کا کیوں ایسا مطلب ایزی لیا جاتا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امپورٹنس نہیں ہے، امپورٹنس نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. ماحول میں تو یہی کہوں گا آج امین، ماحول نہیں ہے. آپ آج سے ماحول کریٹ کریں، والدین شروع سے ماحول کریٹ کریں. یعنی میں بہت زیادہ اس معاملے میں میں یہ سوچنے لگ گیا ہوں کہ آنے والی نسل کو اگر بچانا ہے تو آج کے والد کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. تو نکل کے اس کو ہم سمجھاتے رہیں، لیکن اگر والد صاحب شروع سے مسجد میں جائیں اور اہتمام کے ساتھ جائیں، خضوع زینتکم عند کل مسجدین، کہ مدنی پھول پر عمل کریں کہ جب مسجد کی طرف جاؤ تو زینت حاصل کرو، تو اس کے پورے اس کے اصول اور جو اس کے طریقہ کار ہے اس پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا بچوں کو مسجد میں لے جاتے وقت ان کو تیار کریں. کیا بات ہے نا؟ بچوں کو جب آپ نے دعوت میں لے جاتے ہوئے تیار کیا تو بچے تیار ہوئے. بڑے ہو کر آپ مسجد لے جاتے ان کو تیار کرتے تو یہ بھی تیار ہوتے. جیسا ان کو سکھایا گیا ویسا انہوں نے بڑے ہو کر کیا. انگلی پکڑ کر جمعہ پڑھانے لے گئے، باقی 5 نمازوں میں نہیں لے گئے. آج بھی وہ جمعہ کے لیے مسجد میں جاتا ہے، 5 نمازوں میں نہیں جاتا. اگر آپ 5 نمازوں میں لے جاتے، جمعہ میں بھی لے جاتے، تو آج بھی 5 نمازوں میں جاتا، جمعہ میں جاتا. بہت ڈپینڈ کرتا ہے والدین کی تربیت پر. یہ ایک مطلب کہ مطلب ایک الگ سے صورت ہے کہ والدین نے کوشش کی اور آگے جا کے اولاد کسی ایسے ماحول کی بھینٹ چڑھ گئی جو ان کی کوششیں ضائع ہوتی ان کو نظر آئیں، وہ ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے میں. جتنی اولاد بے باک اور مطلب کہ وہ بے شرم اور بے عمل ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ پیچھے ماں باپ کی تربیت کمزور ہو. پر نصیب کی بھی بات ہوتی ہے، اس کا کوئی میں یہ انکار، لیکن جرنلی دیکھا جائے اور میجورٹی دیکھا جائے تو والدین کی مینٹلٹی ہی اس طرف کی نہیں ہے. یعنی میں تو رہ کے وہ اگزامپل یاد آ جاتی ہے کہ وہ ایک میں نے مضمون پڑھا کہ ایک اسکول کے اندر والدین نے کمپلین کی کہ ہم آپ کے اسکول کے اندر جو ٹیچرز ہیں یہ ہمارے بچوں کو اسلام و دین کیوں سکھا رہی ہیں؟ ہمارا بچہ گھر آ رہا ہے تو اسلام و دین کی باتیں کر رہا ہے، وائی؟ تو باقاعدہ اسکول ایڈمنسٹریشن نے ان 2 ٹیچر کو کال کی. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کچھ پردے وردے کے حوالے سے کوئی سلام اور دعا اور بسم اللہ شریف کے حوالے سے کچھ کہا ہوگا. تو کہا کہ یہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اٹس ناٹ الاؤڈ. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ہمارے الاؤ نہیں ہے. حتیٰ کہ ان دونوں ٹیچر کو فارغ کر دیا اسکول سے. یعنی کہ کمپلین والدین نے کی ہے یہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. اللہ ایسے کلچر کے اندر آپ سوچئے کہ پھر آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا یار. اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. آمین. اللہ وہ
دن لائے دعا کرو کہ ہمارے گلی گلی دارالمدینہ کھل جائیں. آمین. یقین مانے اتنی امپورٹنس ہے دار المدینہ کی آل اوور دا ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان. مطلب اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے دار المدینہ کی، اور ریکوائرمنٹ آپ کی کسی کی ہو یا نہ ہمیں خود محسوس ہوتا ہے دار المدینہ کتنے امپورٹنٹ ہے. لیکن وقت لگتا ہے ہر چیز کو بننے میں، کھلنے میں، پروان چڑھنے میں. بہت فارمیلٹیز ہیں، بہت زیادہ اس کے مطلب کہ چیزیں ہیں. اللہ خیر فرمائے. ہائے جی آج امین. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہیں، جو داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، امامہ بھی پہن لیتے ہیں، امیر علیہ سنت نے آج ان کو بھی بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ مبلغ جو ہیں، جو دین کا نیکی کی دعوت کا کام کرتے ہیں، تو وہ ان کو سنجیدہ باوقار رہنے میں، ظاہر ہے جب نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک مدنی کام کرنا ہے تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ بیان کی حد تک ہم سنجیدہ رہیں گے اور بعد میں ایک دم آوارہ لوگوں کی طرح مطلب ہماری گفتگو ہو اور ہمارا انداز بڑا رف ہو تو لوگوں میں یہ تاثر اچھا نہیں پڑتا. الحمدللہ یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے میرے علیہ سنت کا. تو اس میں جو مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی پیارے مدنی پھول تھے کہ جو دین سے لوگوں کو قریب کرتے ہیں. تو خاص کر لین دین کے معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، کہیں اگر جمع ہوتے ہیں تو اس وقت گفتگو کا انداز، کہیں گاڑی پہ جا رہے ہیں تو اس وقت ظاہر ساؤنڈ کے معاملات، تو پھر وہ موٹر سائیکل چلانے کا انداز، تو اس بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو معاشرتی جو ایک انداز ہے پاک تھا، جس کو 12 ربیع الاول کے اس پیارے مہینے میں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی. بہت ضرورت ہے ہمارے ائمہ کرام، ہمارے جو مبلغین جو بیانات اور وعظ و نصیحت کی جو منصب پر فائز ہیں، خدا را ان کو مدنی التجا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات پاک کا جو ایک معاشرتی پہلو تھا نا، خدا را اس کو بیان کیا جائے مساجد میں، ممبر و محراب پر اور منچ پر، جہاں جہاں اللہ نے آپ کو توفیق دیے کریں. اور اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن لوگ جی رہے انسانوں کے ساتھ. اب انسانوں میں جینا کیسے ہے، وہ جینے کا انداز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت بتاتی ہے، اور اس سیرت پر عمل کر کے جو صحابہ کرام نے جس طرح زندگی گزاری وہ بتاتی ہے. تو ہر کوئی مسجد میں آتا نہیں ہے. وعظ و نصیحت جیسے نعت خوان منچوں پر ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے اجتماعات میں اور ان کی محفلوں میں سننے والے شرکت کرتے ہیں. ہر کوئی کچھ نہ کچھ معاشرتی یہ معاملات ہیں نا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں. ان کو اگر کیٹیگرائز کر کے ایک ایک کر کے کچھ نہ کچھ وعظ و نصیحت کی باتیں کی جائیں تو لوگوں کو پتہ چلے گا معاشرے میں رہنا کیسے ہے. انسانوں میں رہنا ہے، انسانیت کے ساتھ ہی رہ سکیں گے. انسانوں میں رہ کر کوئی درندگی کے ساتھ رہنا نہیں ہو سکتا. رہے انسانوں میں رہیں اور انداز جنگلوں والے ہیں تو یہ تو بنتی نہیں ہے بات یار. کالس دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، ابھی آپ نے مدنی مذاکرے کے درمیان ترغیب دلائی کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے ہر مرید کو جنت میں لے جاؤں گا اور میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. تو جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل کے مسلمان گزرے ہیں یا جو اس وقت کے لوگ ہوتے تھے، وہ کیسے اس فضیلت کو، یا ان کے لیے کوئی اس طرح کا فرمان کسی ولی کے لیے ہوا کرتا تھا کیا؟ ارشاد فرما دیجئے اور دعاؤں میں یاد فرمائیے، دعائیں مغفرت سے نواز دیجئے. اس کے لیے تو کوئی غوث پاک کی اپنے فضائل ہیں، لیکن بہت خوبصورت فضیلت کوئی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ لا الہ الا اللہ دخل فی جنہ، دخل جنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایمان کی امپورٹنس ہے. اور یہ تو ایک سمجھے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے اپنے مریدوں کے لیے متعلقین کے لیے ایک بشارت ہے. سب سے پہلے تو ایمان ہے، ایمان کا ہونا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا، جو ضروریات دین ہے اس کے متعلق. تو یہ چیزیں تو پہلے سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے خود ہی بیان فرما دی ہیں. تم میں سے مجھے دو چیزوں کے ضمانت میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنے اعمال افعال ایسے بیان کیے ہیں حدیثوں میں کہ اس پر عمل کرو تو ہمارے لیے جنت ہے.
جس کا مرتبہ آخری کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. جو مسواک کے لیے جو مسواک عادی ہوگا مرتبہ اس کو کلمہ نصیب ہوگا. مشائخ کا قول ہے یہ, ہاں مشائخ کا قول, جزاک اللہ, کہ وہ نصیب ہوگا. تو یہ مطلب مختلف چیزیں ہیں کہ مختلف افعال اور اعمال کے ذریعے بشارتیں دی گئی ہیں. تو یہ بھی ایک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ایک بشارت ہے. آپ اگر اس پہ کچھ فرمانا چاہیں. یہی ہے اصل تو ایمان کا سالم رہنا ہے, برقرار رہنا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ بندہ دنیا سے رخصت ہو. اور اس طرح کے جو فرامین ہوتے ہیں یہ امید افزا ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ امید بڑھتی ہے, ڈھارس بنتی ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان کو حسن ظن ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا, بالخصوص جب اہل اللہ سے رابطہ ہو گیا, اہل اللہ سے اس کی نسبت قائم ہو گئی, تو پھر انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ اس کو حاصل ہوگا. تو یوں یہ امید دلانے والی چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے جو حضرات تھے, مسلمان تھے, تو زمانہ تو وہ بھی بابرکت تھا. جتنا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے اس کے اندر برکتیں اتنی زیادہ تھیں, تو ان کے لیے اور بشارتیں ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کسی بعض بزرگوں کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے بشارتیں ہیں, وہ جذب کی کیفیت میں کسی صلی اللہ تعالی وسلم کی اتنی پیاری بشارت مفتی صاحب موجود ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا. جی, شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ تم جب بزرگوں کے تذکرے پڑھتے ہو, ان کی عبادتوں کے, ان کی نیکیوں کے, کہ تمہارا دل بیٹھنے لگتا ہے کہ ہم ایسے کہاں بن سکیں گے. تو دل مت توڑو, دل تھوڑا مت کرو, ان سے محبت کرو. کہ حدیث پاک میں تھا تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گئے, ہے نا. تو یہ کتنی, یہ بھی بشارت ہی ہے جی, بہت بڑی. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک مدینہ مدینہ اپنی خوشبوئیں لٹاتا ہوا, اور ماشاء اللہ سردی بہت ہو رہی ہے تو بھی ماشاء اللہ کمل کے اندر اوڑھ کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے. ماشاء اللہ ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں, حاجی امین بھی تشریف فرما ہیں. مفتی صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے مسکراتے ہیں. ابھی میں نے مدنی چینل دیکھ رہا تھا تو ماشاء اللہ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے. دوسرا نگرانی شورا دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے ماشاء اللہ مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ مدنی انعامات پر عمل نہیں کر پاتے تو اب مدنی پھول عنایت کر دیجئے. کتنی مطلب کہ آپ وہ پوری سچویشن کے ساتھ کال کرتے ہیں, کمبل تک کا تذکرہ فرما دیتے ہیں. آپ کس صورتحال میں مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, کیا بات ہے آپ کی بھی. نہیں یہ ہوگا ٹھنڈا شہر, کافی ٹھنڈ ہوگی وہاں پر, اور ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اور مدنی مذاکروں سے محبت عطا فرمائے. یہ آپ نے جو سوال کیا کہ مدنی انعامات پر عمل, ہائے ہائے, یہ تو ظاہر ہے کہ بس اللہ کی توفیق پر ہوتا ہے, اور عادت بنانے سے عادت بنے گی. کچھ اپنے اوپر کوئی ایسا مدنی فیس رکھ لیں, کوئی ایسا وہ رکھ لیں کہ یہ نہیں ہوگا. اس کی استقامت فکر مدینہ میں, روزانہ کی فکر مدینہ کی اللہ توفیق دے دے تو انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل بھی ہو جائے گا. میری اس میں مدنی التجا یہ ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, عمل ہو یا نہ ہو فکر مدینہ والا عمل پکڑ لیں, ٹائم فکس کر لیں کہ اس ٹائم پہ مجھے فکر مدینہ کرنی ہے. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ کس طرح مدنی انعامات پر عمل کرنے کے مدنی پھول کھلتے ہیں انشاءاللہ. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ پیارے نگران شورا, اللہ آپ کو خوش رکھے, دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے. میرا سوال ہے کہ اگر والدین مدنی قافلے میں سفر کرنے کی اجازت نہ دے تو پھر بھی کیا سفر کریں گے, یا کیا اس کی صورتیں ہوں گی, کچھ ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک چیز عرض کرتا ہوں, پھر مفتی صاحب سے انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب لے لیتے ہیں. اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو والدین کی اجازت کے بغیر مدنی قافلوں میں سفر نہ کریں. ماں باپ کی رضا اور ان کی اطاعت ضروری ہے. البتہ ماں باپ کا ذہن بنائیں, ان سے مدنی التجا کریں. جس طرح چیزوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت آپ وہ ان کے اندر محبت اور رحم پیدا کرواتے تھے وہ کریں, کیونکہ ضروری ہے کہ ماں باپ
اس لیے روکتے ہوں کہ علم دین حاصل نہ کرے. روکنے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو میرا تو یہی آپ کو کہنا ہے کہ ماں باپ کو راضی کر کے جائیں، ماں باپ کو ناراض کر کے نہ جائیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، کہا کہ میں اپنی ماں کو رلا کر آیا ہوں، جہاد کے لیے آئے تھے. ارشاد فرمایا واپس جاؤ، جیسے رلایا اسی طرح اس کو اب ہنساؤ، یعنی اس کو خوش کرو، اس کو راضی کرو. اس طرح ایک اور آئے تھے اور انہوں نے جہاد کی اجازت چاہی، تو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والدین ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا جا ان کی خدمت کر، یعنی ان کی خدمت میں تیرے لیے جہاد ہے. تو اس طرح ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو راضی کرنا. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ کی اطاعت کرنا لازم ہے، اس طرح ماں باپ کو راضی کرنا بھی لازم ہے. یعنی وہ کام کرے جسے ماں باپ راضی ہوں. ایک تو بات ماننی ہوتی ہے اور ایک وہ کام کرنا ہوتا ہے جسے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، کھیل اٹھتے ہیں. تو یہ بہت پیارے مدنی پھول ہے. وہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر بحث کی ہے، وہ سوال آیا تھا مدینے میں اقامت پر کہ میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں. اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق جو بیان کیے ہیں اور ماں باپ کے آداب بیان کیے ہیں، وہ مدینہ. اب یہ کہ مناع للخیر کا وہ جو درجہ آئے گا تو وہ ایک بہت آگے کا ہے. پھر اس کی اس کی پھر ایک اپنی ایک ہے. مفتی صاحب اس پر اگر آپ مجھے ارشاد فرما دیں، ورنہ تو یہ میرے اصل یہی ہے کہ جو والدین کا روکنا ہے وہ عمومی طور پہ شفقت و مہربانی ہی کی وجہ سے ہوگا. یعنی جو جنرل طور پہ، ہاں کسی کا ذہنی اس طرح کا بنا ہوا ہے دین کی مخالفت کا تو ایک الگ میٹر ہے. اس میں اصل یہ دیکھنا ہوگا کہ جو فرض علوم ہیں اس کے لیے تو بندہ جائے گا، اس پر تو لازم ہے کہ فرض علوم سیکھے، لیکن وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر کسی اور ذریعے سے اس شہر میں لے کر ہی حاصل ہو سکتے تو پھر اس کے ذریعے سے ہی حاصل کرے گا. تو یہی طریقہ کار سب سے بہتر ہوتا ہے کہ عام طور پہ والدین میں اس حوالے سے اتنی زیادہ سختی ہوتی نہیں ہے. اگر طریقے سے سمجھایا جائے گا، ضد کی جائے گی، یعنی جو محبت والی ضد ہوتی ہے تو انشاءاللہ اجازت مل جائے گی. میں یہاں والدین سے کچھ عرض کروں گا مفتی صاحب. یہ بات تو ہو گئی ان کی، جو حضرت نے جو ایک سوال کیا ہمارے سائل محترم نے. میں والدین سے کچھ عرض کروں گا. میرے والدین سے مدنی التجا ہے، مدنی قافلوں سے نہ روکیں. یقین مانے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں. جب آپ کی اولاد کے اندر دین کا کام کرنے کی تڑپ ہے نا، اور وہ جذبہ رکھتا ہے کہ میں کو دین کا کام کروں، تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں. اس سے قبل کہ وہ ایک ایسی جگہ چلا جائے کہ اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ تو جا تو مسجد میں جا، تو مدنی قافلوں میں جا، پھر وہ نہیں جاتا. یہ بس ایک یوں سمجھے کہ گھڑی ہے، ایک سائیکل آیا ہے کہ جس میں اس کا دل مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا، تو مسجد میں رہنے کا، تو نیکی کا کام کرنے کا، تبلیغ دین کرنے کا، کچھ علم دین سیکھنے سکھانے کی اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی ہے. اس تڑپ کی قدر کریں آپ، اور اس کو اگر کوئی اور شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو اس کو اجازت دے دیں. آپ اجازت دے دیں، اس کو دے دے اللہ کی راہ میں. میں تو یہی عرض کروں گا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے دے دیا غوث پاک اللہ کی راہ میں، اور فرما دیا کہ بیٹا جاؤ، تیری میری ملاقات قیامت کے روز ہوگی. یہ بھی تو جذبہ تھا نا ایک ماں کا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کے لیے سفر کر گئے نا. اس طرح کئی بزرگان دین سفر کر گئے، اور بس گئے. ایک نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں دے دیا کو برسوں کے بعد جب بیٹا دروازے پر آ کر دروازہ بجایا تو اندر سے آواز کون، تو کہا کہ آپ کا بیٹا ہوں. تو والدین نے کہا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں تو یہ دے دیا، اور جب ہم اللہ کی راہ پر کوئی دے دیتے اس کو واپس نہیں لیتے. یہ جذبے تھے والدین کے. آج والدین اپنی اولاد کو دنیا بھر کی یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں. آپ کو میں کیلکولیشن دے سکتا ہوں اگر میں تھوڑا سا اس پر وہ مجھے آپ موقع دیں گے، میں انشاءاللہ سرچ کر کے آپ کو کیلکولیشن دے دوں گا. نو ڈاؤٹ لاکھوں لاکھ نوجوان دنیا بھر کے اندر مختلف یونیورسٹیز کالجز کے اندر پڑھے ہوئے ہیں. جوان لڑکیاں پڑھی ہوئی ہیں، کئیوں کی اکیلی پڑھی ہوئی ہیں، اور ان ملکوں کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں. کوئی ملکوں کے اندر کما رہے ہیں، ماں باپ نے بھیجا ہے، بیوی بچے بھیج دیتے ہیں جاؤ. مگر رائے خدا میں جب جانے کی باری آتی ہے تو کچھ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اگر یہاں شیطان ہے، نفس ہے، دنیا سے محبت ہے، دین سے دوری ہے، جہالت ہے، پلیز اس کا علاج نکالیں. اور اپنی اولاد کو اگر یقین مان اگر وہ ہے نا اس کے اندر جذبہ کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کرنے. میرے بچوں میں دیکھا ہے. ابھی حال ہی میں سفر میں تھا
تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ بچے بہت نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر بڑا جذبہ ہے. میں یہ کہا یہ عمر جو جذبہ ہے نا، اسی جذبے کو کیش کرا کے اس کو کہیں آپ مطلب کہ دین کی راہ میں اس کو چلا دو، کیونکہ جیسے بڑا ہوگا نا اس کی صحبت چینج ہوگی نا، پھر یہ نہیں مانے گا. ابھی اس کے اندر تڑپ موجود ہے، ابھی دیے میں تیل ہے، چراغ جلا لو. تیل خشک ہو جانے کے بعد صرف روئی کو آپ تیلی دکھاتے رہو گے، چراغ نہیں جلنا، کیونکہ اس کے جذبے کا تیل ہی ختم ہو گیا، اس کے جذبے کا آئل ہی ختم ہو گیا. تو یہ بھی موجود ہے. اس لیے میں تو تمام دنیا بھر کے والدین سے مدنی التجا کرتا ہوں. نصیب والے ہیں وہ ماں باپ، میں یقین مانے میں آپ کو بتاؤں، نصیب والے وہ ماں باپ جن کی اولاد راہ خدا کا مسافر بننا چاہتی ہے، جن کی اولاد حافظ اور عالم بننا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم کچھ کریں، مگر یہ صرف دنیاوی تعلیم اور دنیاوی دولت اور دنیا سنوارنے کے نام پر، میں کہتا ہوں اس پرفتن دور اپنی اولاد کا رزق اٹھا رہے ہیں. اس لیے اگر ایسا کوئی جذبہ رکھتا ہے تو کریں. میں تو کہوں والدین دوسروں کے جذبے پیدا کریں ماشاءاللہ، اور ان کو راہ خدا میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے ان کی آپ ترکیب دلائیں اور کہیں بھائی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ مجھے تو کل کی بات آپ کی یاد آ رہی ہے، جب آپ وہ مجلس سے ائمہ کے اسلامی بھائیوں کو جب آپ ترغیب دلا رہے تھے، تو مجھے ابھی بھی تھوڑا احساس ہو رہا ہے کہ کئی ایسے ہوں گے کہ اگر ان کے بچے امام بننا چاہتے ہوں گے تو وہ اس لیے حوصلہ شکنی کرتے ہوں گے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ امام بنے تو حوصلہ افزائی ہو. امام بنے اور وہی نہ کہ مطلب آپ کر دو امام کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ، میں اسے بتا رہا ہوں، امام کی تنخواہ کر دو، اصول ایک کہتے ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 70,000 50,000 60,000 امام کی تنخواہ کر دیں. یہ ماں باپ پیچھے پڑیں گے، بیٹا قرآن پڑھ لے، بیٹا یہ پڑھ لے، بیٹا وہ پڑھ لے، پڑھ نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا. اور وہ مسجدیں دیکھیں گے، جیسے ہمارے آفیسز اور ملٹی نیشنل کمپنیاں دیکھی جاتی ہیں نا، فیچر دیکھا جاتا ہے کہ کس مسجد میں لگے گا تو اس کو 1.5 لاکھ تنخواہ ملے گی. مسجد والے گاڑی دیتے ہیں. یار بیٹا وہ جو مسجد ہے نا، تو نے دیکھ پڑھ کر اس مسجد کا امام بننا ہے. ابو کیوں؟ بیٹا اس مسجد میں امام رکھتا ہے نا تو اس کو ایک تو 1 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، پھر اس کو ایک مکان دیتے ہیں، یہ مکان بھی فری ہوتا ہے، پھر اس کو گاڑی بھی دیتے ہیں بیٹا 1.5 سال میں، پھر اس کو ہر سال حج کی ٹکٹ ملتی ہے، پھر اس کو فیملی کا نا علاج بھی وہ مسجد والے فری کر دیتے ہیں. بیٹا دیکھو تو نے اس مسجد میں امام بنایا، یہ سارے امام بنائیں گے، اس کی داڑھی بھی رکھوائیں گے، اس کے وہ امام صاحب مسجد بولے گے بیٹا کہ اس کے امام کے سر پر امامہ بھی ہونا چاہیے، امامہ بھی سر پر آ جائے گا. کیونکہ بس یہ نا میں نے کتاب میں پڑھا تھا، ایک بادشاہ کا بیٹا تھا معذور، بادشاہ علاج کرائے تو اس کا وہ معذور پن جو تھا وہ دور نہیں ہو رہا تھا. تو درباریوں سے کہنے لگا کیا خیال ہے اگر میرا بیٹا قرآن اور کا حافظ بن جائے، کوئی علم دین حاصل کر دو. واہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، بادشاہ کا اقبال بلند ہو، سارے اقبال اور اس کے جتنے بھی مطلب کہ نا اقبال دے سارے آگے پیچھے کر دیے. بادشاہ نے اس کو دے دیا، علماء کے حوالے کر دیا. تو قدرتی طور پر آہستہ آہستہ جیسے بڑا ہونے لگا اس کی وہ معذور پن دور ہونے لگا، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ صحیح ہو گیا، بالکل 100% جو صحیح ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ کیا خیال ہے یہ میرا ولیعہد نہ بنے. اس کو وہاں سے علم دین سے نکالا، علماء کی صحبت سے نکالا، اور اس کو اپنا ولیعہد بنانے کے لیے ان کے حوالے کر دیا جو اس کا ولیعہد بنائیں گے. یعنی جب کسی کام کا نہیں رہا اس کے لیے تو اس کو عالم اور حافظ بنا دو، اور جب دیکھا کہ یہ بالکل کتابیں میں نے سچا واقعہ پڑھا ہے، اور اگر یہ بنا تو اس کو مطلب کہ میرا دوبارہ ولیعہد بنا دو. یہ حال ہے یار، یہ حال ہے. اس لیے مطلب یہ میں نے چوڑ کرنے کے لیے کہا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو کوئی میتھمیٹکس سے، سائنس سے، کوئی جغرافیہ، کوئی مطلب کہ وہ کیا بایولوجی ہے، کیمسٹری اور ان چیزوں سے کس کو دلچسپی ہے. جنرل بات کر رہا ہوں، اصل دلچسپی تو ارننگ سے ہے، انکم کیا ہے، وہ فیچر کیا ہے، اور وہ پتہ نہیں 2-4 ایسے ورڈنگ ہے یہ جو بولتے رہتے ہیں نا کہ وہ اس میں آگے وہ کیا ہے، برائٹ فیچر کیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ ورڈ ذہن میں نہیں آ رہا جو نارملی اسٹوڈنٹ وغیرہ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ان کا، پہلے وہ عام انجینئر بنتا تھا اس میں پیسے زیادہ تھے، پھر وہ کمپیوٹرائز سائنس آ گیا، یہ آ گیا وہ آ گیا، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ارننگ کس میں زیادہ ہے. تو اگر دین کے میں تو تمام درد مند عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کوئی بنے نا کہ مطلب ہمارے مسجد کے امام خوشحال ہو جائیں، ہمارے مساجد کے امام خوشحال ہو جائیں. ہمارے مساجد کے امام کی تنخواہ، ان کا جو ماہانہ مشاعرہ اجارہ ان کا شروع 30,000 40,000 سے ہوتا ہو.
یقین مانے آپ کو میں بتاؤں ان مدنی انقلاب آ جائے گا. آپ بولو کر لو، کس نے کہا؟ ابھی کر تو لے، چندہ ملے گا تو کریں گے نا. بیچارے مسجد کی امام کی 15,000 روپے کی تنخواہ نکالنے کے لیے کمیٹی کی کمرے ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، جولی پھیلا پھیلا کر تھک جاتے ہیں. 4 جگہوں پہ تو مسجد میں ڈبے لگے ہوئے ہیں، سیڑھی پر تو الگ لگا ہوا ہے، وضو خانے پر الگ لگا ہوا ہے، باہر سیڑھی کے بعد الگ لگا ہوا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں تو دھیان پڑے گا. کہتے ہیں نا کہ ٹپ دیتے ہوئے اگر 20 روپے دیتے ہیں تو بہت تھوڑے سے لگتے ہیں ویٹر کو، اور مسجد میں اگر 20 روپے دیتے ہیں تو کہتے ہیں اگر 10 والا نوٹ ہو تو وہ صحیح ہے. وہ بھی اگر 10 والے نوٹ میں بھی اگر ایک نیا ایک پرانا ہے نا تو پرانا ڈالیں گے، جیسے نہیں نیا 10 روپے کا 11 روپے کا بکے گا. بلکہ یہاں تک ہوا چتنے میں سے تو وہ نوٹ نکلتے جو پھٹا ہوا ہوتا ہے، کونا پھٹا، نمبر کوئی نہیں لیتا ہے، مسجد میں ڈال دیا. اور 50 روپے ڈالیں گے تو 40 روپے نکال بھی لیں. ایسا آپ نے کہ 40 ہی نکالے گا، کیا نکالے گا؟ عجیب ہے. پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، جناب وہ تربیت نہیں ہو رہی، تو وہ مسجد و ممبر و محراب سے وہ کام نہیں ہو رہے، تو وہ جناب وہ نہیں. تو بھائی بیچارے مطلب کہ جس حال میں ان کو ہم لوگ مسجدوں میں آپ ان کو رکھتے ہیں، ان کا جو آگے پیچھے کا جو حال ہے بیچاروں کی فیملی کا، بیوی بچوں کا، کبھی معلومات کیے ایسا اس طرح کی کیفیت کے اندر یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ ان پر اس کے رب کا کرم ہے. اس طرح کی کیفیت میں تو کوئی آدمی آپ کو مسکرا کر بات بھی نہیں کرتا آپ کے علاقے کے اندر. تو یہ حالت ہے. تو یہ ایک دل جلا تو میرے عرض کر دیے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اس سمت لے کے چلیں اپنی اولاد کو. اللہ نے چاہا تو بہت امید افزا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہمارے مساجد کے امام، علماء، حفاظ اور مفتیان کرام اگر ان کا یہ لیونگ اسٹینڈرڈ سوسائٹی اگر اس کو پر فوکس کرے نا، مگر یہ ظاہر ہے آپ میں ایسے دور میں کہہ رہا ہوں جب مذہبی لوگوں سے تو نفرت پیدا کروائی جا رہی ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اور وہ لوگ جو مذہبی طبقے سے محبت کرتے چاہتے ہیں کہ مذہبی طبقے کو مطلب کہ اہمیت ملے اور اس کی مطلب کہ بات ہو، تو وہ بیچارے اتنے ساؤنڈ نہیں ہیں، یا ہیں تو وہ انفلوئنشل پیپل نہیں رہے اتنے زیادہ، سول سوسائٹی میں ان کی اتنی اپروچ نہیں رہی ہے، اور جن کی اپروچز ہیں وہ ان کو کرتے نہیں ہیں. اور میں جنرل پوائنٹ آف ویو بات کر رہا ہوں، نہ سب وہاں پر میری بات 100% آپ فٹ کر سکتے ہیں، نہ وہاں فٹ کر سکتے ہیں. میں نے جنرل پوائنٹ آف ویو بات کی ہے. اللہ کرے کہ مطلب حالات ہمارے بہتر ہو جائیں. اور کال بھی لے لیتے ہیں. محمد اخلاق قطاری بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. سوال یہ ہے نگرانی شورا سے، یہ جو اکثر دکانوں پہ لوگ جو یہ ریڑھی کے پٹے ہوتے ہیں سبزیوں کے، اس کے اوپر نا حضرت غوث اعظم کی تصویر بنا کے لگاتے ہیں، اور ساتھ میں ایک بیڑا پانی کا بنایا ہوتا ہے، تو اس میں ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے. یہ لگانا کیسا ہے؟ ان کا مطلب مجسمہ بنانا، اس کے بارے میں نہیں، وضاحت کر دیں. غوث اعظم علیہ رحمہ کی کوئی سی تصویر نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور اس کو بالکل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ لگانے والا بھی گناہگار ہوگا. یہ مفتی صاحب یعنی اول تو کوئی تصویر ہے ہی نہیں. اگر بالفرض ہوتی بھی تو بھی تصویر عام شخص کی لگانا بھی گناہ حرام ہے، اور بزرگوں کی اس سے بڑھ کر حرام ہے کہ وہ تصویر اصل میں بنتی ہے تعظیم کا سبب، اور تعظیم ہی سے ابتدا ہوتے ہوتے نعوذ باللہ جو قوم نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے ان کے زمانے کے بت پرستی کا آغاز ہی اس طریقے سے ہوا تھا. تو اس لیے بزرگوں کی تصویریں تو بدرجہ اولا ممنوع ہے لگانا اس کو، کہ گھروں کے اندر دکانوں میں یا لگائی جائے. اور بہرحال کی جو تصویریں ہوتی ہیں یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو من گھڑت ہیں، بناوٹی ہیں ساری. کال دیں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے توسل سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ جو ان میچور یا یعنی کہ نئے نئے بالغ ہوئے لڑکے ہوتے ہیں جن کی یعنی کہ عمر 20 سال سے کم ہوتی ہے یا ابھی یعنی کہ بالغ ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے بچے اگر اینڈرائڈ موبائل انٹرنیٹ والا مانگے تو ان کو دینے میں کتنا رسک ہے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ رسک ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہے. مجھے تو کوئی پلس نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن اس قوم کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ان کو روکنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مگر جن سے ہو سکے نا یہی ہے کہ ان کو اس طرح کے موبائل نہ دیے جائیں، اور بیٹیوں کو تو دیا ہی نہ جائے بالکل. اللہ ہمارے حال پر فرمائے. اجازت دیں انشاءاللہ کل پھر مدنی مذاکرے کے مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل
اصلاح معاشرہ، خوف خدا عشق مصطفیٰ